ابن تیمیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نہیں کوئی جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ایک بدعت ہے رسول کی قبر پہ جانا۔ حدیث یہ آئی ہے کہ کائنات کے رسول خود فرماتے ہیں، اور اس کے راوی خلیفہ ثانی کے بیٹے، اس حدیث کے راوی کون ہے؟ خلیفہ ثانی کے بیٹے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ من زارا قبری وجبت لہ الجنہ، جو میری قبر کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ اب یہ جو مسلمان ہم سے کہتے ہیں نا، کیا میں جملہ ہوں، یہ کہتے ہیں بابا جسے رسول کی قبر کی زیارت کر کے جنت مل جاتی ہو، آپ اس قوم کو یہ کہہ رہے ہو کہ تم جنت کے لیے مجلس و ماتم کرتے ہو۔ حسین کا حق ہے کہ ساری زندگی حسین پر گریہ کیا جائے۔ اچھا، اب یہ حدیث آ گئی، فَمَنْ زَارَ قَبْرِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، اور کہا یہ ایک حدیث نہیں ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک اور حدیث بھی ہے۔ کہا وہ کیا حدیث ہے؟ کہا حدیث میں آیا، اب دیکھیے ادھر مفتی کا فتویٰ ہے کہ بدعت ہے، اور ادھر حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جو میری قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تو مفتی کے فتوے میں اور حدیث میں فرق دیکھا؟ توجہ ہے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اچھا، اب کا ایک اور حدیث ہے، کا کون سی حدیث؟ کا رسول خدا نے فرمایا کہ من زار البیت، جو حج پر جائے، خانہ خدا کی زیارت کے لیے جائے، ولم یزرنی، اور وہ میری زیارت نہ کرے، یعنی سعودی عرب گیا، مکہ گیا، مکے جانے کے بعد اس نے رسول کے قبر کی زیارت کی، خانہ خدا کی زیارت کی، پھر رسول فرماتے من ولم یزرنی، مگر میری زیارت کے لیے نہ آئے، فإنہ جفانی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی کا حق ہو اور وہ حق اس کا ادا ہے نا۔ تو جب تم وہاں تک گئے، بیت اللہ کی تم نے زیارت کی اور رسول کی قبر کو چھوڑ کر آ گئے، تو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ اچھا، اب یہاں میرا ایک سوال ہے، یا رسول اللہ کیا مطلب ہم نے آپ کا حق ادا نہیں کیا؟ یہ بتاؤ، وہ جو تم حج پر گئے تھے وہ اللہ تمہیں میں نے بتایا تھا یا کسی اور نے بتایا تھا؟ تو جس نے اللہ کا راستہ بتایا اس کو چھوڑ کر ڈائریکٹ اللہ، بس یہی ہے وسیلہ۔ اسی وجہ سے دیکھیے، آپ توجہ کیجئے، وسیلے کو ترک کرنا فطرت کی مخالفت ہے، فطرت کی۔ مثال دوں آپ کو، چھوٹی چھوٹی مثالیں دوں۔ ایک اسٹیٹ ایجنٹ ہے، میرے ساتھ رہیے گا، دیکھیے چونکہ میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا موضوع تھوڑا سا علمی ہے، تھوڑا آپ میرے ساتھ رہیں، اہل بیت انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تھوڑا سا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ اسٹیٹ ایجنٹ ہیں، مڈل مین ہیں، ایک پارٹی آئی آپ کے پاس، اس نے کہا حضور ہمیں گھر بیچنا ہے۔ آپ نے کہا جی ہم بکوا دیں گے آپ کو، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بتا دیجیے آپ کا گھر کہاں ہے۔ انہوں نے کہا یہ بلڈنگ ہے، یہ فلیٹ نمبر ہے۔ آپ نے اپنا رجسٹر کھولا، لکھ لیا۔ ایک دوسری پارٹی آئی گھر خریدنے کے لیے۔ جب وہ دوسری پارٹی گھر خریدنے کے لیے آئی، انہوں نے کہا ہمیں گھر خریدنا ہے۔ آپ نے کہا جی بالکل ہمارے پاس گھر ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں گھر۔ اب آپ انہیں گھر لے گئے۔ جب وہ گھر آپ لے کر گئے تو آپ وہ دونوں جان پہچان والے نکلے۔
گھر ہے؟ کہا ہاں ہمارا گھر. ارے آپ کو خریدنا ہے؟ جی جی ہمیں خریدنا ہے. کہا چلے بھائی آئے ذرا بیٹھتے ہیں, دکان پہ بیٹھتے ہیں تو سودا بناتے ہیں. اب آپ اسے دکان پر لے کر آئے. دونوں نے کہا چلے بھائی سوچ کے بتاتے ہیں. 2 دن کے بعد آپ کو پتہ چلا انہوں نے آپ کو بیچ سے کاٹا. کہا بھائی اسے کیوں دیں؟ اور انہوں نے آپس میں خود سودا کر لیا. اب آپ کسی کے پاس بھی جائیے, کوئی انسان یہ کہے گا کہ انہوں نے صحیح کام کیا؟ تو اپنے معاملات میں تو وسیلہ سمجھ میں آتا ہے, اس کے معاملات میں وسیلہ سمجھ میں نہیں ہے. توجہ ہے نا, واضح ہے نا مثال. اب آپ ایسی کتنی مثالیں آپ کو ملیں گی, ہے یا نہیں؟ اسی وجہ سے جب اس نے آدم کو بنایا تھا تب ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا, بِهِ آخُذُ وَبِهِ أُعْطِي. فرشتوں نے پوچھا نا پروردگار یہ ہے کیا؟ کہا یہ ہے, اس کی اصل کہانی یہ ہے کہ میں دوں گا تو اس کے وسیلے سے دوں گا, لوں گا تو اس کے وسیلے سے لوں گا. اگر نماز محمد کے وسیلے سے دی ہے تو نماز قبول بھی محمد کے وسیلے سے کر. ایک مل کر درود پڑھ دیجئے, محمد آل محمد.